بالآخر ابو جہل نے جنگ کا طبل بجا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کی آزاد کردہ غلام حضرت مہاجہ صفوں سے نکلے، لیکن انہیں عامر بن الحضری نے شہید کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک باراب اور نامور سردار تھا، اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ میدان جنگ میں اترا اور مسلمانوں کو للکارا۔ وہ سرخ اونٹ پر سوار تھا اور رواج کے مطابق سینے پر شتر مرغ کے پر لگا رکھے تھے۔ مسلمانوں کی جانب سے انصار کے 3 نوجوان میدان میں آئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو عتبہ نے کہا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اہل مدینہ میں سے ہیں۔ اس پر عتبہ نے متکبرانہ لہجے میں کہا، ہمیں تم سے غرض نہیں، تم واپس جاؤ۔ پھر بلند آواز میں بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری قوم کے لوگ بھیجو جو ہمارے شایان شان ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو میدان میں بھیجا، اور پھر بدر کے آسمان پر روشن سورج نے چمکتی تلواروں کی جھنکار میں دیکھا کہ قریش کے سب سے باراب سردار عتبہ اور اس کے جوان سالہ بیٹے ولید کی لاشیں سروں کے بغیر زمین پر پڑے تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی کی نظر حضرت عبیدہ پر پڑی جو زخمی ہو چکے تھے، چنانچہ دونوں شیبہ پر ٹوٹ پڑے۔ اسے واصل جنم کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت عبیدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس زخم سے میری موت واقع ہو گئی تو کیا مجھے شہادت نصیب ہوگی؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم شہادت پاؤ گے۔ جنگ کے بعد واپسی پر وادی صفرا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کفار مکہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے 3 انتہائی تجربے کار اور بہترین شاہ سوار یوں لمحوں میں زمین بوس ہو جائیں گے۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئے اور پوری قوت سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے دست دعا دراز فرما دیے، آنکھوں سے اشک رواں تھے، ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ درد بھرے لہجے میں خالق حقیقی کو پکارا، اے میرے رب، تو اچھی طرح واقف ہے، اگر یہ مٹھی بھر جماعت بھی ختم ہو گئی تو قیامت تک دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا نہ رہے گا۔ دعا مانگتے ہوئے کندھوں سے چادر گر پڑی۔ سیدنا ابو بکر نے چادر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرمائیے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ رحمت الہی جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو، میں کافروں کے دل میں دہشت ڈال دوں گا، سو گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پہ مارو۔ اے نبی، میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ سورۃ الانفال۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبرائیل ہیں جو اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کے بھیجنے میں کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران میں فرمایا کہ ہم نے فرشتے اس لیے بھیجے کہ تمہارے دلوں کو خوشی، اطمینان، تسکین و تسلی ہو اور تمہارے قلوب کو تقویت ملے۔ بعض صحابہ نے فرشتوں کو دیکھا اور بعض نے تو ان کی آواز بھی سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان سے باہر تشریف لائے تو ذرا زیب تن کیے ہوئے تھے اور زبان مبارک پر یہ آیات تھی، ترجمہ، ان قریب یہ لشکر شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک مٹھی خاک دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیں۔ کفار میں کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں، ناک، منہ اور چہرے پر مٹی نہ پڑی ہو، جس سے لشکر میں بگدڑ مچ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اور غیبی مدد تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم نے مٹی پھینکی تو در حقیقت وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ حضرت اکرامہ سے مروی ہے کہ اس دن جب کسی کا سر کٹ کر گرتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے۔ اگر کسی مشرک کا ہاتھ یا پاؤں کٹ جاتا تو کٹ کر گرتے ہوئے تو ہم دیکھتے، لیکن کاٹنے والا نظر نہ آتا۔ امیہ بن خلف قریش کا نامور سردار تھا۔ اس کے پاس بہت سے غلام تھے جن میں حضرت بلال بھی شامل تھے۔ یہ شخص قبول اسلام پر ان پر انسانیت سوز مظالم ڈایا کرتا تھا۔ امیہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے جان بچانے کے لیے بھاگنے کا منتظر تھا کہ اس کی نظر حضرت عبد الرحمن بن عوف پر پڑی جو میدان جنگ سے مشرکین کی زریں جمع کر کے لے جا رہے تھے۔
امیہ نے ان سے جان بچانے کی درخواست کی۔ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زرہیں پھینکیں اور دونوں کو اپنی تحویل میں لے کر چل پڑے۔ اتفاق سے حضرت بلال کی امیہ پر نظر پڑ گئی۔ انہوں نے انصار کے چند نوجوانوں کو ساتھ لیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے امیہ کے بیٹے کو قتل کیا اور پھر امیہ کو۔ ادھر ابو جہل اپنے غلاموں کے جمگٹھے میں آگے بڑھا اور چیخ چیخ کر مشرکین کے حوصلے بڑھانے لگا۔ ایک ایک کو پکڑ کر کہتا، لات عزیٰ کی قسم، جیت ہماری ہوگی۔ لیکن کچھ ہی دیر گزری کہ ابو جہل کا غرور خاک میں مل گیا اور وہ شدید زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے دائیں بائیں دو کمسن بچے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، چاچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، مگر تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ لڑکے نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے مل گیا تو میرا جسم اس کے جسم سے اس وقت تک جدا نہ ہوگا جب تک ہم میں سے کسی ایک کی موت واقع نہ ہو جائے۔ دوسرے لڑکے نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ تھوڑی دیر گزری کہ ابو جہل کو لوگوں کے درمیان دیکھا تو میں نے بچوں سے کہا، دیکھو وہ سامنے ابو جہل ہے۔ میرا یہ کہنا کہ وہ دونوں تلواریں لہراتے اس پر جھپٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ مشرکین نے جب سالار کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ کفار سے خالی ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جا کر ابو جہل کی خبر لائے۔ اس پر صحابہ اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی نظر لاشوں کے درمیان ابو جہل پر پڑی جو قریب المرگ تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور گویا ہوئے، اے اللہ کے دشمن، آخر کار تجھے اللہ نے رسوا کیا۔ ابو جہل کا تکبر کم نہ ہوا تھا، بولا مجھے کیوں رسوا کیا؟ تم لوگوں نے جسے قتل کیا کیا کوئی اور اس سے بھی زیادہ معزز ہے؟ پھر بولا اچھا یہ بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس جواب نے ابو جہل کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاش دے کر فرمایا، یہ اس قوم کا فرعون ہے۔